ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایت ساعة شاء من لیل او نہار۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، تم بیت اللہ کے طواف سے کسی کو نہ روکو، وصلی، اور جو شخص چاہے نماز پڑھے، ایت ساعۃ شاء، جس وقت بھی چاہے، من لیل او نہار، وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ایک جب سورج نصف النہار پہ ہو، زوال کا وقت، اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اس دوران نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس یعنی یہ حدیث یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر جگہ پر یہ 3 وقتوں کی پابندی ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد مناف کو مخاطب کر کے کہا، یہ بنو عبد مناف جو ہیں یہ بیت اللہ کے متولی تھے، تو ان کے پاس سارا بیت اللہ کا نظام تھا، تو آپ نے کہا اے اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے اور طواف کرنے سے کسی کو نہ روکو، کوئی جس وقت مرضی طواف کرنا چاہے یا جس وقت مرضی نماز پڑھنا چاہے۔ علماء نے یہی استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وقت کی بات کی ہے نا کہ ایت ساعۃ شاء، جس وقت بھی جس گھڑی میں بھی وہ چاہے نماز پڑھنا تو پڑھ سکتا ہے، اس کو نہ روکو، تو اس سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہاں پر کوئی زوال کی قید نہیں ہے، نہ یہاں پر کوئی سورج طلوع ہونے کی قید ہے، نہ غروب ہونے کی قید ہے، یہ بیت اللہ کی عظمت ہے۔ اور آج کل جو صورتحال ہے کہ بیت اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح جو بھی دیکھتا ہے یقیناً اس کا دل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو بھی آباد فرمائے اور باقی گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، اور یہ جو مصیبت ہمارے اوپر مسلط ہے لاک ڈاؤن کی، اور یہ جو کرونا وائرس کا جو عذاب ہم پہ مسلط ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ساری مصیبتیں اور عذاب دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے فراخ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔